السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز اور میں ہوں رابعہ شاہد. ناظرین، ایک پولیس آفیسر ہیں جو اکثر سوشل میڈیا پر ان رہتی ہیں اور آج کل بھی ان کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں اور ہنگامہ مچا ہوا ہے ہر طرف کہ پولیس بھی ان کے پیچھے اور عدالت بھی. انہوں نے ایسا کیا کر دیا، آئیے جانتے ہیں عمر یعقوب سے. السلام علیکم عمر. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو کرائم سٹوریز. تھینک یو. عمر، کیا سٹوری ہے، یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیں رابعہ، اے ایس پی شہر بانو نام آپ نے سنا ہے، بہت زیادہ وہ اکثر سنتے رہتے ہیں. ہاں، ان سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے پولیس ناکے پہ تلاشی سے ریلیٹڈ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پولیس والے آپ کی تلاشی بغیر وجہ کے نہیں لے سکتے، صرف آپ کا شناختی کارڈ چیک کر سکتے ہیں. اگر شناختی کارڈ کے علاوہ کوئی چیز ڈیمانڈ کریں تو آپ 15 پہ کال کریں. اچھا، یہ بات تو انہوں نے کہہ دی اور ان کو شاید آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کے آفٹر شاکس کیا ہوں گے. ہوا یہ کہ اس کے بعد پھر بہت سارے لوگوں نے 15 پہ کالز کی، اسٹیٹ کی مشینری کو انگیج کیا اور بتایا کہ یہ فلاں پولیس والا مجھے روک کے میرے سے پوچھ رہا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو، کرتے کیا ہو. ٹھیک ہے، ہم نے شناختی کارڈ دکھا دیا، اس کے علاوہ ہم کیوں اس کو مزید انفارمیشن بتائیں. حالانکہ جو قانون ہے، جو قانون کی کتابیں ہیں، وہ کچھ اور بتا رہی ہیں اور شہر بانو نقوی کی اسٹیٹمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے. دیکھیں، قانون لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا بالکل، اور وہ مطلب مجھے اپنے جرنلزم کے کریئر کے اندر ایک عرصہ ہو گیا ہے یہ چیزیں دیکھتے ہوئے، کور کرتے ہوئے. اچھا، میں خود ڈاؤٹ پہ پڑ گیا کہ جی شہر بانو نقوی اے ایس پی ہیں، سی ایس ایس کر کے آئی ہیں، پڑھی لکھی خاتون ہیں، انگریزی کتابیں پڑھی ہیں انہوں نے، تو قانون بھی پڑھا ہوگا. میں نے ری ویریفائی کرنے کے لیے کچھ کم جو چھوٹے رینک کے آفیسر ہیں لیکن تجربے میں 25 سال گزار چکے ہیں پولیس میں، ان سے بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ شاید مطلب جلد بازی میں کوئی ایسی بات کر گئی ہیں اور اب مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ انہوں نے صرف فیم حاصل کرنے کے لیے یہ ایک سٹنٹ کھیلا ہے کہ ایک دفعہ پھر سوشل میڈیا پہ لوگ ان کو فالو کریں اور یہ کہیں کہ جو باتیں لوگ سننا چاہ رہے ہیں شہر بانو نقوی نے وہ کہیں. کیونکہ لوگ پولیس سے اکثر تنگ آ جاتے ہیں کہ پولیس روکتی ہے، لیکن ہمارے بگ سٹیز کے اندر جو کرائم کا ریٹ ہے، جو ریشو ہے، اس کو کم کرنے کے لیے آپ کو مختلف ناکے لگانے پڑتے ہیں، پیٹرولنگ کرنی پڑتی ہے، جو مشکوک لوگ ہیں، جو سسپیشیس ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، ان کو روک کے چیک کرنا پڑتا ہے. اور اس کی اجازت آپ کو قانون کی کتابیں دیتی ہیں. مطلب ہر وہ پولیس آفیسر جو ڈیوٹی پر موجود ہے اور وہ گزرتے ہوئے کچھ بھی سسپیشیس دیکھ لیتا ہے، کوئی ایسی مشکوک ایکٹیویٹی دیکھتا ہے، تو قانون اس کو کہتا ہے کہ اس بندے کو روکے، اس کی تلاشی لے. اگر اس کو لگے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہاں مطلب یہ ٹھیک کوئی ایسی چیز ہے جو کہ امن کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، تو اس کو اپنی کسٹڈی میں لے سکتا ہے، اس کو ڈسپوز کر سکتا ہے. اچھا، ایز اے ویور عمر، جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی مجھے بھی ایسا لگا تھا کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے خواتین کی پروٹیکشن کے لیے اور سننے میں تو اچھا لگ رہا تھا، لیکن جیسے آپ نے بات کی کہ آفٹر شاکس آتے ہیں اس کے، تو یہ جو اب لیگل معاملات ہیں یہ تو اب آپ کے منہ سے ہم سن رہے ہیں نا، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ اس طرح اگر آپ ایک پبلک فگر ہیں، آپ کو اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ آ کے دینی چاہیے؟ عوام کا تو ہوتا ہے نا کہ عوام جب دیکھتی ہے کہ ٹھیک ہے، انہوں نے تو کالز پہ کالز ملائی ہوں گے. پھر بالکل ایسے ہی نا. دیکھو، آپ نے کیا کہا کہ وہ سننے میں بہت اچھا لگ رہا تھا، انہوں نے وہی بات کی جو لوگوں کو سننے میں بہت اچھی لگ رہی تھی، لیکن پریکٹیکلی کیا ہے شاید وہ بھول گئی تھی. حالانکہ ان کی ٹریننگ ہوئی ہے، انہوں نے پورا سی ایس ایس کا ایگزام پاس کیا ہے جو کہ اتنا آسان نہیں ہے، ہر کوئی نہیں کرتا. اور لوگ جو سی ایس ایس کوالیفائڈ ہوتے ہیں نا، وہ خود کو بلو بلڈ کہتے ہیں اور رائل فیملی سے سمجھتے ہیں کہ وہ ذرا ایلیٹ کلاس ہیں، ان کی ذرا دنیا ہی ڈفرینٹ ہے. تو شہر بانو نقوی سے یہ اسٹیٹمنٹ ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی. اچھا، اس کے بعد جب فون کالز کا انبار لگ گیا، اسٹیٹ کی مشینری غیر ضروری انگیج رہنا شروع ہوگی، تو پھر پولیس حکام کو بھی ٹینشن ہوئی کہ یہ کیا حرکت کی ہے. اس کے بعد سی سی بی لاہور نے انہوں نے ٹھیک ٹھاک شہر بانو نقوی کی ایکشن لیا گیا، ہاں اس کو بلایا اور کہا کہ یہ کیا بلا کے اچھا خاصا گرل کیا کہ دوبارہ اول تو یہ جو حرکت کی ہے اس پہ تو تمہیں جو بھی ڈپارٹمنٹل ایکشن ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، دوبارہ کسی میڈیا پہ نظر نہیں آنا. ٹھیک ہے، جب تک پہلے پرکھ نہ لو، جب تک چیزوں کو سمجھ نہ لو. تو شہر بانو نقوی کی میڈیا اپیرنس پہ فی الحال پابندی لگ گئی. اور دوسرا، کسی نے عدالت کے اندر بھی یہ رپورٹ کر دیا کہ یہ شہر بانو نقوی کر کیا رہی ہیں، تو اس پر عدالت نے بھی ان کو بلا لیا. اور آج شہر بانو نقوی نے عدالت کے اندر جا کے غیر مشروط معافی مانگی ہے کہ جی میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیا جائے. کیونکہ عدالت نے یہی کہا کہ جو آپ نے حرکت کی ہے اس کے بعد یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی ان پولیس ڈپارٹمنٹ، مطلب آپ کو اپنی وردی اتار دینی چاہیے اور چپ کر کے گھر بیٹھ کے اپنا کوئی کام شام کریں، کیونکہ یہ جو آپ حرکتیں کر رہی ہیں یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو بڑا ڈیمیج کر رہی ہیں. اچھا عمر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہماری اس طرح کے ادارے ہیں، بیٹ پولیس اور اینی تھنگ، لائر کی بات کر لیں اگر،
تو اگر کسی ایک پرسن کو کوئی کسی کا ہائر رینک ہے, کسی کو فیم ملتا ہے, تو اس کو بار بار یوٹیلائز کرنا اس کے لیے کیا ضروری بن جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اب اس کو سوشل میڈیا پر رہنا ہے؟ دیکھیں شہر بانو نقوی جیسے ہی میڈیا میں ان ہوئی تھی اس کے بعد ان کو کی پوسٹنگز ہی ملتی آئی ہیں. وہ لاہور سے مطلب باہر نکل ہی نہیں رہی, مطلب تمام آفیسرز چینج ہو گئے, کوئی کہیں سے کہیں چلا گیا, نئے آ گئے, لیکن شہر بانو نقوی لاہور میں ہی ہے. ورنہ ان کو پھر انٹیریئر منسٹر کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا تھا, کیونکہ وہ ایک سمبولیکلی ایک فیس بن گیا تھا کہ جی پولیس ڈپارٹمنٹ کا فیس ہے, آپ نے کوئی رائے لینی ہے. مطلب واقعہ ہوتا ہے شادرے کا اور پریس کانفرنس میں بیٹھی ہوتی ہیں شہر بانو نقوی جو کہ ڈیفنس کی ایس پی ہیں, تو مطلب آپ کا نہ اس واقعے سے کوئی لینا دینا ہے نہ آپ کے پاس اس کی انفارمیشن ہے. لیکن چونکہ آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک فیس بنی ہوئی ہیں اور لوگ ریلائے کرتے ہیں کہ یار یہ جو بات کرے گی وہ اوتھینٹک ہوگی, تو آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا کہ آپ ایسی اسٹیٹمنٹ دیں گی جو کنٹروورشل ہوگی, جو قانون کو متنازع بنائے گی. اب دیکھیں نا, قانون پولیس آرڈر 124 کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص مشکوک لگتا ہے تو آپ اس کو روکیں, اور آرٹیکل 125 کہتا ہے کہ آپ اس کی تلاشی لیں. تو آپ نے اسی قانون کو وائلیٹ کرنے کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی. پھر ایک اسی پولیس آرڈر کا ہے 135 جو کہتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز انلیگل لگ رہی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نقصان پہنچا سکتی ہے تو آپ اس کو کسٹڈی میں لے سکتے ہیں, کوئی گاڑی ہے. اور 136 کہتا ہے کہ آپ اس کو ڈسپوز بھی کر سکتے ہیں, مطلب ڈسپوز آف کرنے کا بھی اختیار آپ کو دیا گیا, اور یہ کسی کانسٹیبل کو دیا گیا ہے, نہ کہ یہ کہا گیا ہوگا کہ اے ایس پی آئے گی, ایس ایچ او آئے گا, موقع پہ خود فیصلہ کرے گا. ہر وہ پولیس آفیسر جو یونیفارم پہنتا ہے اور اس نے یہ گارنٹی دی ہے کہ وہ اسٹیٹ کی جو سیکیورٹی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے موجود ہے, وہ کہیں پہ بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیکھے جو کہ مشکوک ہے, جو اس سوسائٹی کو